آیت مبارکہ کے اندر اس بات کا جواب دیا گیا کہ جب نبوت نعمت تو نعمت کا ملنا ہر کسی کے لیے لازم، تو پھر یہاں آ کے انکار نعمت کیوں؟ تو کہا اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے محبوب اپنے غلاموں سے فرما دیجئے اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند فرما لیا۔ ہو گئی جی نعمت مکمل ہو گئی۔ اب یہاں پہ آ کے ایک اور بات سمجھیں، تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، شریعت بالغ ہو گئی، شریعت بالغ ہو گئی، ادھر تشریف لے، شریعت بالغ ہو گئی، کوئی بھی امر دیکھیں نا، اب میں اس کو آپ کو سادہ انداز میں سمجھاتا ہوں شریعت بالغ کیسے ہوئی ہے۔ شریعت بالغ اس انداز سے ہوئی کہ بچہ جب تک نابالغ ہوتا ہے نا، بچہ جب تک نابالغ ہوتا ہے اس وقت تک اس کے احکامات اس کے ماں باپ کے سپرد ہوتے ہیں، یعنی اسے ضرورت ہے مشورے کی، عقل کی، سمجھ بوجھ کی، فیصلے کی، اس لیے اس کے ماں باپ کو اس کے اوپر ولی مقرر کر دیا گیا کہ بچہ اپنا فیصلہ اپنے ماں باپ کی اجازت سے کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی یہ بالغ نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی بچہ بالغ ہوتا ہے اس کے اوپر سے سارے احکامات اٹھا دیے جاتے اور اسے مکلف کر دیا جاتا ہے کہ اب تو خود مکلف ہے، اب تجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، خود سوچ سمجھ عقل سے فیصلہ کرو، اپنی زندگی میں آگے بڑھ۔ یہ ایک بلوغت کا معنی و مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، لیکن یادوں کہ ایک بات سمجھے، اللہ کا قرآن کہتا ہے میں تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک انبیاء آتے رہے، جب نبی جاتا، نبی کے جانے کے بعد جو ان کی امت تھی وہ گمراہی کی طرف جاتی تو اللہ اس امر کو دوبارہ زندہ فرماتا کہ کسی دوسرے کو تاج نبوت دے کے اللہ تعالیٰ دنیا میں مبعوث فرماتا اور امت کی رہنمائی کا ذریعہ بنتا۔ لیکن جب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائی، نبوت کا دروازہ ہو گیا بند، کیونکہ جو شعور تھا وہ اپنی عروج کو پہنچ گیا، دین بالغ ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ جب دین بالغ ہو گیا اب نہ یہ بدلا جا سکتا ہے، نہ اس میں تعریف ہو سکتی ہے، نہ اس میں تخفیف ہو سکتی ہے، کیونکہ دین بھی مکمل، نبوت بھی مکمل، خاتمیت بھی مکمل، اور اسی کو ہی سرکار کی ختم نبوت کہتے ہیں۔